سدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ الحمدللہ آج 1432 سنہ ہجری کے محرم الحرام کی تیسری رات ہے، جمعہ رات ہے۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ محلہ سوداگران باب المدینہ کراچی میں ہفتہ وار اجتماع میں ہم شریک ہیں۔ اگرچہ وہ دعا اور صلاۃ و سلام اور عشاء کی نماز ہو چکی ہے، لیکن اجتماع تو ہمارا ساری رات ہوتا ہے۔ تو اس اجتماع کے اب مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ اس سے قبل کہ ہم سوالات و جوابات کا سلسلہ کریں، آئیے اپنے ثواب کو بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ تو نگاہ نیچی کیے توجہ سے نیتیں کریں گے تو انشاءاللہ ہو پائیں گی، ورنہ شاید ادھر ادھر دیکھیں گے، اوپر دیکھتے رہیں گے تو مشکل ہے۔ توجہ بٹنے والا کوئی کام، کوئی انداز، کوئی حرکت نہ ہونی چاہیے، کیونکہ نیت دل کے ابھار کو اور دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ خالی رٹے رٹا الفاظ بولے زبان سے یا سر ہلاتا رہے، انشاءاللہ کہتا رہے اور دل میں نیت نہیں ہوگی تو پھر نیت نہیں کہلائے گی، ثواب بھی نہیں ملے گا۔ تو جو میں عرض کر رہا ہوں وہ سمجھ کر اس کو حسب حال انشاءاللہ کہیے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ مدنی مذاکرے میں اول تا آخر شریک رہوں گا۔ اچھا، اب یہ نیت بھی اس کے حق میں درست قرار پائے گی جس کی واقعی نیت ہو کہ چاہے 12 بج جائے پاکستان میں، چاہے 12 بج جائیں مدینے میں نے مدنی مذاکرہ پورا سننا ہی سننا ہے۔ جس نے یہ طے کیا ہوا تو یہ اس کی نیت، اس کے لیے نیت تھی۔ میں نے پہلے عرض کیا، حسب حال نیت کریں، جیسے آپ کی مطلب ہے کہ ترکیب ہے، آخر تک رکنے کی ترکیب ہے، نیت ہے۔ اب بالفرض اس میں کوئی اچانک جانا پڑ گیا، پیشاب زور کا لگ گیا، جیسے لگ جاتا ہے آدمی کو، تو اس طرح کوئی مجبوری آ گئی، گھر سے بلاوا آ گیا، کوئی تکلیف شروع ہو گئی اور جانا ہی پڑا، تو یا پھر پہلے سے بھرپور نیت تھی کہ میں نے بیٹھنا ہے آخر تک، پھر اچانک بس وہ موڈ بدل گیا کہ نہیں یار اب چلتے ہیں، تب بھی اس نیت کا ثواب ملے گا۔ تو نیت کرتے وقت ذہن یہ تھا کہ میں آخر تک بیٹھوں گا۔ تو اس لیے ہر نیت حسب حال کیجئے۔ جہاں نہیں آپ کی نیت نہیں بنتی کہ میں نے 1 گھنٹے کے بعد چلا ہی جانا ہے، تو پھر اس پہ انشاءاللہ کہنے کی حاجت نہیں ہے۔ مدنی مذاکرے میں اول تا آخر شرکت کروں گا، جزاکم اللہ۔ ماشاءاللہ آپ کا بیٹھنے کا ارادہ ہے، الحمدللہ۔ بلا وجہ کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دھاگے دریوں یا کپڑوں کے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسرے کو اشارے کرنے، ٹیک لگانے، پردے پردہ
نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ تو بہت انشاءاللہ تھوڑو دیکھا، تو یہ آپ کی شاید نیتیں ہیں نہیں، آپ کو انگلیوں سے کھیلنا بھی ہے، ٹیک بھی لگانا ہے، دھاگے بھی نوچنے ہیں، تو یہ دریاں آپ کی نہیں ہے، اس کے نوچیں گے تو اس کا مسئلہ دوسرا ہوگا، ذاتی دری کا دوسرا ہوگا، یہ مسجد کی دری ہے، اور ہو سکتا ہے کسی نے وقف کی ہو نمازیوں کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے وہ اس کے تو دھاگے نوچنے کی، گھر کے بھی نوچنے کی اجازت نہیں ہے، کہ اپنی چیز کو بھی جان بوجھ کر نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ کو ایک آدھ دھاگا نوچ لینے سے اس چیز کو کوئی ناقابل تلافی نقصان نہیں پہنچ جاتا، لیکن بہرحال ایسا نہ کیے جائے، دھاگے نہ نوچے جائے۔ تو دھاگوں سے تو یہ دری بنی ہے، ایک ایک سب نوچتے جائیں گے، وہ بھی گھر کی دری، یہاں کی تو دھاگے کو کھینچنا بھی ہے، نوچنا تو بات کی بات ہے، کھینچنے سے بھی وہ دری کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو یار کچھ نیتیں کر لو نا، جو میں نے ابھی پردہ کر لو، ٹیک لگا کر بیٹھنے سے بچ جاؤ، ٹیک لگا کر بیٹھو گے تو غافل ہو جاؤ گے، خطرہ ہے، گھٹنے میں سر رکھو گے تو نیند چڑھے گی، نیند چڑھی اور گھٹنے میں سر رکھا تو بالکل ہی پھر کام سے گئے۔ باتیں کرنا، اور یہ سب ویسے شرعن بھی اس میں ممانعتیں موجود ہیں، جو میں اس میں ابھی جو نیتیں کروائی نا میں نے آپ کو، یہ سب یکسوئی کی متقاضی ہیں، جو میں نے باتیں، تو یکسوئی اس میں ضروری ہے جب قرآن و حدیث کی باتیں بیان کی جائیں اس وقت۔ صلو علی الحبیب، اذکروا اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور سزا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا، ضرورتاً سمٹ کر سرک کر دوسرے آنے والے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا، موبائل فون آف کر دوں گا، وائبریشن پر بھی نہیں رکھوں گا، نہ میسج کسی کو کروں گا، نہ میسج دوں گا، نہ فون اٹینڈ کروں گا، نہ فون کروں گا، اور اس کا اہتمام انشاءاللہ مسجد میں خصوصاً یا چوک اجتماع، درس وغیرہ جو بھی اس طرح کے مواقع ہوں گے اس میں اس طرح کے اہتمام کیا کروں گا، فون بند رکھا کروں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ یہ تو تھی ہم سب کے لیے نیت ہے، اس میں بعض میرے لیے بھی، اب مزید اپنے لیے نیتیں کرتا، اس میں بعض آپ کے بھی کام آتی رہیں گی۔ کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا، یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری یا مجھے نہیں آتا، مجھے نہیں معلوم، اور اگر نیت ہوئی بعد میں بتانے کی تحقیق کر کے تو یہ عرض کر دوں گا کہ انشاءاللہ معلومات کر کے بتاؤں گا، کیونکہ یہ نیت نہ ہو بتانے کی بعد میں تو پھر یہ کہنا کہ بعد میں بتاؤں گا، کتاب دیکھ کر بتاؤں گا، یہ بھی جھوٹ ہو جائے گا۔ اگر نیت نہیں ہے بتانے کی اور نیت ہے بتانے کی اور بھول گیا یا کسی وجہ سے نہ بتا سکا تو وہ ظاہر گناہگار نہیں ہے۔ جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا، غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا، میں اس غلطی کو دور کر دوں گا۔ غلط مسئلہ نکل گیا تو انشاءاللہ وہ صحیح مسئلہ بتا دوں گا اگر کسی نے میری اصلاح کر دی تو، یا کم از کم وہ غلط مسئلہ واپس لے لوں گا کہ بھئی یہ مسئلہ ابھی اطمینان نہیں ہے، اس کو ابھی کنفرم نہ سمجھے، تو یہ بھی ایک ازالے کی صورت بن جائے گی۔
انشاءاللہ.